عطاشات کے ساتھ ایک سفر، تحریر پروفیسر مجتبیٰ حسین۔ ان چند سطور کا مقصد عطاشات اور ان کی شاعری کا تعارف، ناجدید شعراء میں ان کے مقام اور مرتبے کا تعین ہے۔ ان کی شاعری اتنی ہی متعارف ہے جتنی ان کے آج کے کسی اچھے شاعر کی ہے یا ہو سکتی ہے۔ رہ گیا ان کے معاصرین میں ان کے مقام اور مرتبے کے تعین کا معاملہ، سو یہ انتہائی خطرناک ناقدانہ کھیل ہوگا۔ یہ شاعر، قاری اور اصول انقاد سب کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ سلوک کے مترادف ہے۔ شاعری خوب سے خوب تر شیوا بیانی، فکر کی مسلسل تازگی، بیداری اور انسانی اقدار سے گہری وابستگی کی بنا پر جانی پہچانی اور مانی جاتی ہے۔ اس عہد میں شاعر بڑے مشکل مقام پر کھڑا ہے۔ تیز رفتاری کے ساتھ دینے اور اس سے دانستہ گریز کرنے کے درمیان دونوں باتوں کی اہمیت اور تقاضوں کو سمجھنے اور ان سے ہمہ وقت آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ لمحہ اگر کھو گیا جب کسی نئے شاعر کا کلام سامنے آ جانا چاہیے تو پھر اس کے بعد کلام کی اشاعت پڑھنے والوں کی بے توجہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی صحیح ہے کہ شاعری لمحاتی نہیں ہوتی، وہ باقی رہنے والا جوہر رکھتی ہے، پلٹ کے آتی ہے اور سارے ناقدانہ قیاس، اندازے اور پبلسٹی فورم کے پیسرے رہ جاتے ہیں۔ عطاشات نے اگر اپنے کو برقرار رکھا تو برقرار رہیں گے۔ اسی لیے میں ان کے کلام کی قدرت، قدر و قیمت اور معاصرین میں ان کے مقام کے بارے میں کوئی عقلی رائے دینا نہیں چاہتا۔ میں اس کیفیت اور اس عالم کو بیان کرنا چاہتا ہوں جس میں اور یہاں نے عطاشات کے کلام کے مطالعے نے مجھے پہنچا دیا۔ عجیب و غریب کیفیت اور عالم تھا، شدید گرمی، شدید سردی، بدن کو کاٹتی ہوئی، لباس کی بے لباسی کو عریاں کرتی ہوئی یک ہوائیں، باد سموم کے تند و تیز اندھا کرنے والے تپیڑے، کبھی سر سے پاؤں تک سورج کبھی طلوع نہ غروب، حبس ایسا کہ آدمی خود کو بے گلو محسوس کرے، شعور ایسا کہ جیسے سارے پہاڑ بول رہے ہیں، گونج رہے ہوں، چاندنی کبھی عشق کبھی وصل، دن کبھی کوچ کبھی قیام، دریا، پہاڑ، صحرا، ویرانے، وادیاں، پھول ہی پھول، کانٹے ہی کانٹے، قافلے، کیمے، مدہم روشنائیاں، اور پھر شہر، ہوٹل، کیفے، قہوہ خانے، جگمگاتی جاتی سڑکیں، دفاتر، خانے، حوالات، محبتوں کے شاہ مرید، محبتوں کے خریدار، سرداروں کے سردار، مچا کر کا رند، آنی، نفرتوں اور انتقام کے کنجر اور لیوار والے۔ عطاشات کی شاعری نے مجھے ایک ایسے عالم میں پہنچا دیا جہاں کھڑا ہوا میں سوچتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، میں جدید ہوں یا قدیم؟ یہاں میں ہوں، قدیم سے قدیم بھی موجود ہے اور جدید سے جدید تر کی طرف بڑھتا ہوا زمانہ بھی ہے۔ انسانی تاریخ یہاں دور بھی ہے، قریب بھی، وہ اپنے محیط پیکر کے ساتھ پتھریلی زمین میں پنجے گاڑے کھڑی ہے اور اس کے قوی شانوں پر دو سر ہیں، جب ایک بولتا ہے تو دوسرا چپ رہتا ہے۔ میں مثالیں دینا نہیں چاہتا، آپ جہاں سے چاہیں عطاشات کو پڑھ لیجیے۔ برف، تمازت، چاندنی، سورج، جہنم، عبس، پیاس، کارواں، صحرا، خشک آبا، کوہسار، کارزار، گلزار، وفا، جفا کے لفظ نہیں بلکہ آوازیں سنائی دیں گی۔ یہ آوازیں فنکار کی نہیں ہیں، ان آوازوں سے فنکار بنائے۔ اس مجموعے کی پہلی نظم یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ چشمے کے پانی میں کیسا غبار آ گیا ہے، گزرتے ہوئے کاروانوں کی یادیں، جلے پتھروں پر بہتی شبوں کی یہ کیا راکھ لکھ کر گئی ہے، شکستہ تناموں حکیموں کی تحریر کیا تھی۔ اور آخری غزل کے چند اشعار یہ ہیں: برف کے پیالے جسموں سے مشک کی خوشبو پھیلی ہے، برف کے پیالے جسموں سے مشک کی خوشبو پھیلی ہے، پانی اپنا یار تھا اور آگ اس کی سویلی ہے۔ پوری اردو شاعری میں صرف دو شاعر ایسے ملتے ہیں جو پڑھنے والوں کو ایسے عالم میں پہنچا دیتے ہیں جو اشعار میں زندہ ہیں اور جن سے اشعار زندہ ہیں۔
نذیر اکبر آبادی اور جوش ملی آبادی۔ نذیر اکبر آباد بھی ہیں اور وہ بھی ہیں جہاں وہ بے نظیر ہے۔ جوش کا کینوس بہت بڑا، وہ اپنے ہاتھ کا پورا ہندوستان ہے۔ یہ اردو کے بڑے شاعر ہیں۔ عطاشات کے ساتھ ان کے نام لینے کی ضرورت صرف اس پہلو کی توضیح تھی جس سے شاعری زمینی اور غیر زمینی دونوں ہو جاتی ہے۔ عطاشات نے مجھے جس عالم میں پہنچا دیا، یہ اپنی آب و ہوا، بودوباش اور سور و ساز کے اعتبار سے مختلف ہے۔ اردو شاعری میں یہ ایک نئی جہت کی نشاندہی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے شعوری کوشش، لفظ سازی، فنی کرتب اور اردو کو ہم زمین بنانے کی خواہش سے کام نہیں لیا ہے۔ عطاشات کے کئی معاصرین اس کوشش میں مبتلا ہیں۔ یہ کوشش مستحسن صحیح، مگر شاعری میں اس سے انفرادیت سے زیادہ مقامیت پیدا ہو جانے کا اندیشہ رہتا ہے۔ عطاشات میں مقامیت نہیں ہے، وہ اردو کے نہیں ہیں، اردو ان کی ہے۔ ان کے یہاں تخلیقی قوتوں کا حسن اور فنائی ہے۔ بغیر کسی توضیح نوٹ کے ہم اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں جس عالم میں عطاشات کی شاعری اپنے نغمے، اپنے نوحے، اپنے رزمیے، اپنی آواز میں سناتی ہے۔ یہ آواز نہیں ہے مگر اجنبی نہیں ہے۔ ہم سب وہی تھے جو عطاشات تھے، ہم سب وہی ہیں جو عطاشات ہیں۔ بات صرف اتنی تھی کہ ہم اس طرف نہیں گئے یا نہیں جانا چاہتے تھے جہاں عطاشات کی شاعری ہمیں لے جاتی ہے۔ میں نے اپنے آپ کو اسی عالم میں سانس لیتے ہوئے پایا جو میرے لیے بہت مختلف تھا مگر بیگانہ نہیں۔ سیلاب کو نہ روکیے رستہ بنائی، کس نے کہا تھا گر لبے دریا بنائی۔ دوسرا مصرع کس کمال کا ہے، ضرب المثل ہونے کو پوری قوت رکھتا ہے، مگر اس مصرعے کی تعریف کے لیے یہ شعر نہیں سنایا گیا۔ میں اس کیفیت کو دکھانا چاہتا تھا، دونوں مصرعوں کے ارتباط سے پیدا ہو کر غیر مانوس کو مانوس بنا دیتی ہے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی شاعری میرے لیے غلط بیانی سے کام نہیں لیتی۔ وہ سچی دنیا کے جھوٹے شاعر نہیں ہیں۔ فنکارانہ گمراہی ان کے یہاں نہیں ہے۔ پیچ ضرور ہے ان کی شاعری میں، مگر ان پرپیچ راہوں سے گزرے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے جہاں عطاشات جسمانی، ذہنی اور جذباتی طور پر مقیم ہیں۔ عطاشات میں ایک اور حیرت انگیز بات پائی جاتی ہے، ان کی شاعری لکھنؤ اور دہلی دونوں جگہوں کی روایتوں کا رس رکھتی ہے۔ اتنی تازہ، گرم لمس اور نئے آت کے لیے گوش بر آواز شاعری، اتنی دور ہونے کے باوجود دہلی اور لکھنؤ سے اتنی قریب ہے، یہ دوسری عجیب بات ہے مجھے عطاشات کی یہاں ملی۔ زبان اور بیان کا استادانہ صرف ان کی نظموں میں بھی ہے اور غزلوں میں بھی۔ پارساہوں نے بڑے ظرف کا اظہار کیا، ہم سے پی اور ہمیں رسوا سر بازار کیا۔ درد کی دھوپ میں صحرا کی طرح ساتھ رہے، درد کی دھوپ میں صحرا کی طرح ساتھ رہے، شام آئی تو لپٹ کر ہمیں دیوار کیا۔ رات پھولوں کی نمائش میں خوش اسم سے لو، رات پھولوں کی نمائش میں خوش اسم سے لو، آپ تو خواب ہوئے اور ہمیں بیدار کیا۔ دوسرے غزل کا مطلب دیکھیے، ترسے یہ گرم زہر جان برسے گھٹا سے چاندنی، ترسے یہ گرم زہر جان برسے گھٹا سے چاندنی، اے شب ابد سے بھی کراں کوئی آواز سے چاندنی۔ ان اشعار کا تاثر اور لطیف و قوانی کی بیک وقت کلّاکانہ اور استادانہ ہم ربطی مجھے شاعری کے اس بنیادی وصف سے آگاہ کرتی ہے جو شاعری کو جدید بناتی ہے، نہ قدیم، بلکہ صرف شاعری لگتی ہے جس میں تاریخی شعور اپنے تسلسل سے منکر نہیں ہوتا۔ عطاشات کی زبان صوتی انفرادیت کے لحاظ سے ان کے معاصرین میں اتنی ممیز کرتی ہے اور یہ سنگلاخ چٹانوں سے پھوٹ کر نکلی ہے اور گھاٹیوں سے بیخوف بہتی چلی جاتی ہے۔ یہ چند لفظوں میں مطالب کے دور دور نصب شدہ کیموں کی تنابیں ایک مرکز پر لا کر کس دیتی ہیں۔ اتنی ترکیبیں ان کے ہم اثر کسی اور شاعر کے یہاں اتنی خوشوزئی کے ساتھ شاہدی ملی۔ گرم زار جان شب ابد سے بحکران، گلاب شان نظر طفل طلب وصل نگاہ، پکیہ خود مطلب موج آئے صدا، اور اس طرح کی متعدد ترکیبیں ان کی شاعری کو جدید شعراء کی ایک دوسرے سے سنگت کرتی ہوئی
آوازوں سے بالکل الگ کر دیتی ہوں۔ یہ لفظ شناسی عطا شاد میں تیسری حیرت انگیز بات مجھے ملی ہے۔ یہ آواز دور سے پہچانی جا سکتی ہے کہ اسی کان قرابہ کسی ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑا دمخم ہے ان کی شاعری میں۔ ان کے یہاں بڑی طلب، حوصلہ اور سب کچھ جیل جانے والی تو نہیں پائی جاتی ہے۔ یک لمحہ سئی عمر کا رمان گرے جائے، دلوں کے درد جگہ خواہشوں کے خواب سجا، میں زخم زخم رہوں روح کے خرابوں سے، رات زلفوں میں کٹے صبح صبح ہو جائے، یا محال کچھ نہ سہی جستجو باقی ہے۔ یہی حوصلہ، یہی طلب نظموں میں بھی موجود ہے۔ وصل و ہجر دونوں کو سمیٹے اور آگے بڑھتے رہنے کا ایک کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان کے کلام میں ہے۔ یہ زندہ شاعری ہے، ذات کے مردہ خانوں میں سوئی ہوئی نہیں ہے۔ یہ چوکس، نگران اور اس شخص سے جواب طلب ہے جو موسم کی گرج اور چمک سے بے خبر ہے۔ دل کے پندار ہرز طلب کے حوض رہ نازار کا تم نے پوچھا، دل کے پندار عرض طلب کے عوض رہ نہازار کا تم نے پوچھا، جب سر گمگزار عوض سر پہ جاں بار تھا تم کہاں تھے، جب سر گمگزار عوض سر پہ جان بار تھا تم کہاں تھے، سنگ و آئین کے آشوب میں ہم سفر زادگاں خود فنا تھے، تو تڑپانا کوئی صدا آشنا اپنے احساس کے کوہ کہلوں میں عمر آزما سر کشیدہ رہے گونجتا کوئی لمحہ نہ آیا۔ بدلتے ہوئے موسموں کی شدید حس اور آتی ہوئی رتوں کی ہٹ مجھے عطا شاد کی شاعری نئے شہرا کی سرزمین سے دور لے جا کر سنائی۔ ان کی شاعری کئی رنگوں کی کہانی ہے، مگر یہ رنگ کوس قضا کے نہیں ہے۔ اپنے پہاڑوں، وادیوں، صحراؤں کو رنگ بدلتے دیکھا ہے؟ یہ انہی رنگوں میں نہائی ہوئی شاعری ہے، سرشار اور بیدار، سرول جس کی مگر لوجوان۔ میں نے عطا شاد کی شاعری میں یہی کچھ پایا ہے، یہی وہ تاثرات ہیں جو عطا شاد کیا تھا۔ ان تاثرات کو قلم بند کرنے کے سلسلے میں جدید شاعری کے تقاضوں، علامتوں کی معنی آفرینی اور یہ تراشی کے فنی حسن سے قصداً بحث نہیں کی گئی ہے۔ یہ تمام باتیں شرح و بسط اتنی بار دہرائی جا چکی ہیں اور کم و بیش تمام جدید شعراء کے زبان میں کہی جا چکی اور کہی جا سکتی ہیں کہ ان کے بیان کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عطا شاد کی شاعری میرے لیے ایک سفر تھی جس میں زمین کی گردش، موسمی تغیرات، آدمیوں کے انفرادی خواہشات، اجتماعی مطالبات، ان پر ڈھائے ہوئے ظلم و ستم کے واقعات اور ان کے خلاف ان کی جدوجہد کی آوازیں مجھے برابر پکارتی اور ایک ایسے عالم میں پہنچاتی رہی ہیں جو مجھ میں تھا مگر میں اس سے واقف نہیں تھا۔ عطا